اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اللہ کا پیغام اپنی اپنی قوموں امتوں تک پہنچایا، اور پھر انبیاء کرام اس کائنات میں اللہ کے برگزیدہ، منتخب کردہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایت ہوتی ہے ان پر، وہ چنے ہوئے ہوتے ہیں، مصطفین، چنے ہوئے، الاخیار، بہترین لوگ، من الصالحین، نیکوکار۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام اللہ کی سب سے زیادہ اس کائنات میں عبادت و بندگی کرنے والے ہوتے ہیں۔ انبیاء سے بڑھ کر انسانوں میں سے اللہ کی کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوتا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، رسول آئے، امتیوں کی عبادات انبیاء کی عبادات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسی لیے نبی علیہ السلام یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، انا اعلمکم باللہ وَأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ۔ بعض صحابہ نے نبی علیہ السلام کی عبادات کو تھوڑا سمجھا، قلیل سمجھا کہ جی وہ تو نبی ہیں، ہمیں زیادہ کی ضرورت ہے۔ تو اس کے جواب میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں، سب سے زیادہ اللہ کی خشیت اور اللہ کا ڈر میرے دل میں موجود ہے، اور میرے منہج، میرے طریقے اور میری سنت کو چھوڑ کر اپنی من مرضی کرو گے فلیس منی، تو پھر تمہارا اور میرا کوئی تعلق، کوئی رشتہ نہیں رہے گا۔ پھر یہ نہ کہنا کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں، ومن رغب عن سنتی فلیس منی، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا جو منہج ہے عبادات کے حوالے سے، وہی سب سے بہترین منہج ہے۔ نبی علیہ السلام نے انبیاء میں سے ایک نبی کی عبادت کی اپنی زبان مبارک سے تعریف فرمائی ہے، اور یہ کون سے نبی ہیں؟ یہ وہ نبی ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیر کے جتنی اس کائنات میں انسانوں کی روحیں آنی تھی، سب کو ایک میدان میں جمع کر کے ان سے عہد الست لیا تھا، تو آدم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ یہ تیری اولاد ہے، یہ تیری ذریت ہے، یہ تیری نسل ہے جو اس دنیا میں آئے گی۔ تو دیکھا کہ ان میں ایک نوجوان بڑا خوبصورت، آدم اللہ سے پوچھنے لگے، اللہ یہ نوجوان کون ہے؟ فرمایا یہ تیری اولاد میں سے ایک، تیری ذریت میں سے ایک ہے، اور یہ وقت کا ہونے والا نبی بھی ہے۔ آدم علیہ السلام کو وہ نوجوان بڑے پسند آئے، پوچھ لیا اللہ اس کو عمر کتنی دی ہے؟ اللہ فرمانے لگے میں نے اسے 60 سال زندگی دی ہے۔ اتنا خوبصورت، اتنا صحت مند، اتنا طاقتور انسان، نوجوان، اللہ عمر اتنی تھوڑی، میری کتنی ہے؟ فرمایا تیری 1000 سال ہے۔ اللہ میری زندگی کے 40 سال اس کو دے دے، اس کے 100 تو پورے ہو جائیں۔ ٹھیک ہے۔ جب آدم علیہ السلام کی زندگی کے 960 سال پورے ہوئے تو ملک الموت آیا اور آ کر کے روح قبض کرنے کی اجازت مانگی۔ آدم کہنے لگے ابھی تو 40 سال باقی ہیں، تم تو پہلے آ گئے ہو۔ وہ گن رہے تھے نا اپنی زندگی کے سال۔ تو پھر ملک الموت نے وہ بات یاد دلائی، آدم بھولے پڑے تھے۔ نبی علیہ السلام یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں نسی آدم و نسی ذریتہ، آدم علیہ السلام بھی بھولے ہیں، ان کی اولاد بھی بھولے گی۔ اور یہ نوجوان جس کو اپنی زندگی کے 40 سال حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے لے کر دیے تھے، یہ کون تھے؟
حضرت داؤد علیہ السلام. اور یہ وہ نبی ہیں، یہ وہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے آتاہ اللہ الملک والحکمہ، نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ نے بادشاہی بھی عطا فرمائی. بڑے صحت مند، بڑے طاقتور، تنومند انسان تھے، اور اللہ رب العزت نے انہیں کئی معجزے عطا فرمائے تھے. النا لہ الحدید، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے ہاتھوں میں لوہا نرم کر دیا. علمناہ صنعۃ لبوس لکم، اللہ نے انہیں لباس کی کاریگری، لباس بنانے کا، لوہے کا لباس بنانے کا طریقہ اللہ نے انہیں سکھایا. لتحصنکم من باسکم، میدان جنگ میں جو لباس لوہے کی ٹوپی، لوہے کی زرہ پہنی جاتی ہے، یہ ہنر اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سکھایا. اللہ نے انہیں آواز بڑی خوبصورت عطا فرمائی. اللہ نے انہیں ایک آسمانی کتاب زبور عطا فرمائی. جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے، یسبحن معہ والطیر، تو پھر کائنات کے اندر موجود پہاڑ، پرندے، شجر و حجر بھی ان کی آواز سن کر اللہ کی حمد اور تسبیح میں مشغول ہو جاتے تھے. اتنی خوبصورت آواز سے وہ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے. اللہ نے ان کو پڑھنے کی رفتار بھی بڑی تیز عطا فرمائی تھی. اس جلیل القدر پیغمبر کے بارے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان اعبد البشر. ان کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ بات ہو رہی عبادت کی. انسانوں میں سب سے بڑے عبادت گزار انبیاء کی فہرست میں جن کی اللہ کے نبی نے تعریف کی ہے، کون ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام. فرماتے ہیں کان اعبد البشر. داؤد کون تھے؟ انسانوں میں سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے. یہ ایک تھوڑا سا آپ کا تواضع بھی تھا، عاجزی اور انکساری بھی تھی. اگرچہ داؤد سے بڑھ کر بھی آپ کی عبادت تھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام رات کو قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوتے تو اتنا طویل قیام فرماتے حتی ورمت قدماہ، آپ کے قدموں پر ورم آ جاتا، سوجن آ جاتی. تو کہا گیا اللہ کے رسول آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، اتنا طویل قیام کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کو بڑا بلند مقام عطا فرمایا ہے. تو آگے سے جواب دیتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ وہ تعریف کر رہے ہیں کن کی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی، کہ وہ کون تھے؟ کان اعبد البشر. اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد. اللہ کو یہ جو رات کی نماز کے بارے میں بات ہوئی، فرمایا قیام اللیل یعنی رات کی نمازوں میں سب سے پسندیدہ نماز اللہ کو داؤد علیہ السلام کی نماز ہے. وہ کیسے پڑھتے تھے؟ فرمایا ینام نصف اللیل، وہ رات کے 6 حصے کرتے تھے. اپنی رات کو 6 گھنٹوں میں 6 حصوں میں تقسیم کرتے تھے. نصف اللیل یعنی آدھی رات، رات کا پہلا آدھا حصہ وہ سو جاتے تھے. ثم یقوم ثلثہ، پھر باقی جو 3 حصے باقی ہیں ان میں سے 2 حصے یعنی ثلث، رات کا تہائی بن گیا، اس کا قیام کرتے، اور آخری جو چھٹا حصہ ہوتا وہ پھر سو جاتے. تو اس نماز کو نبی علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام کی نماز کہا ہے قیام اللیل کے حوالے سے، اور فرمایا یہ بہترین اللہ کو پسندیدہ نماز ہے یہ، اگر اس طرح کوئی رات کو قیام اللیل کرے. اور ان کے روزے کو بھی نبی علیہ السلام نے سب سے زیادہ پسندیدہ روزہ کرا. وَأَحَبُّ الصَّوْمِ إِلَى اللَّهِ صَوْمُ داؤد، اور اللہ کو روزوں میں سے بھی داؤد کا روزہ سب سے زیادہ پسند ہے. داؤد علیہ السلام کیسے روزہ رکھتے تھے؟ یصوم یومن ویفطر یومن. ان کی عادت تھی ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ چھوڑتے تھے، یہ ان کا معمول تھا. ویسے تو ان کی شریعت میں جو روزے فرض تھے وہ بھی رکھتے تھے، لیکن نوافل کے اندر، نفلی روزوں کے اندر ان کی ترتیب یہ تھی
یصوم یومن و یفطر یومن، ایک دن کا روزہ ہوتا، ایک دن کا افطار ہوتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے جو ہنر عطا فرمایا تھا، جو کاریگری عطا فرمائی تھی، جو وہ کام کرتے تھے، ان کے کام کو بھی، ان کی کمائی کے طریقے کو بھی نبی علیہ السلام نے بہترین کمائی قرار دیا ہے۔ کان یعمل بیدیہ، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، محنت کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا سب سے بہترین کمائی کون سی ہے؟ فرمایا داؤد علیہ السلام کی کمائی ہے۔ کان یعمل بیدیہ، اور ساتھ کیا ہیں؟ عابد البشر بھی ہیں۔ یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو عبادت کا ایک مفہوم ذہنوں میں بیٹھ چکا ہے کہ عبادت صرف اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ہو سکتی ہے، عبادت صرف کسی مسجد، مدرسے یا خانقاہ میں بیٹھ کے کی جا سکتی ہے۔ ویسے تو خانقاہ کا تصور اسلام میں ہے ہی نہیں ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، تعلیمی ادارے ہیں، یہ چیزیں تو موجود ہیں۔ یہ جو خانقاہی سسٹم نکالا گیا ہے، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام عبادت کا جو تصور دینا چاہتا ہے وہ دین و دنیا کی جامعیت کا تصور ہے، وہ بڑا ایک وسیع مفہوم ہے عبادت کا۔ اگرچہ کچھ عبادات ایسی ہیں جن کا تعلق اللہ کے گھر مسجد سے ہے، نماز ہے، آپ یہاں آئیں گے جماعت کے ساتھ ادا کریں گے، جمعہ ہے، عیدین ہے، دیگر معاملات ہیں، یہ اللہ کے گھر ہیں، وعظ و نصیحت ہوگی، ذکر و اذکار ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوگی، تعلیم و تعلم کے سلسلے ہوں گے، یہ سارے اللہ کے گھروں سے جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ باہر نکلیں گے اور اپنے عملی میدان میں جائیں گے تو آپ عبادت نہیں کر سکیں گے، آپ عابد البشر نہیں بن سکیں گے۔ اب داؤد علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ زریں بھی بنا رہے ہیں، میدان جہاد میں بھی جا رہے ہیں، تیر بھی تیار کر رہے ہیں، محنت مزدوری بھی کر رہے ہیں، نبوت کا کام، دعوت و تبلیغ کا کام بھی کر رہے ہیں، رات کو قیام اللیل بھی کر رہے ہیں، روزے رکھ بھی رہے ہیں، روزے چھوڑ بھی رہے ہیں، اپنی زندگی کے تمام معاملات ادا کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ عابد البشر، یہ کون ہے؟ یہ سب سے بڑے عبادت گزار انسانوں میں اگر کوئی ہیں تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ تو یہاں سے عبادت کا جو صحیح مفہوم اسلام پیش کرتا ہے، انبیاء کرام علیہم السلام نے پیش کیا ہے، وہ سامنے آ جاتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، کہ انسان اللہ کی توحید کا اقرار کر کے، انبیاء کرام علیہم السلام کی نبوت اور رسالتوں کو تسلیم کر کے، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے جب دائرہ اسلام میں آ جاتا ہے اور اسلام کے بنیادی ارکان، ایمان کے بنیادی ارکان، ان کو دل و جان سے تسلیم کر کے ان پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرنے لگ جاتا ہے۔ اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، جب اللہ کی شریعت، اللہ کے دین کے مطابق سر انجام پانے لگتا ہے، اس کی خوشی، اس کی غمی، اس کے معاملات، وہ اپنے معاملات کو اپنی عبادات سے الگ نہیں سمجھتا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ دین ہے، یہ دنیا ہے، دین میں اللہ کی مرضی سے چلاؤں گا، دنیا میں اپنی مرضی سے چلاؤں گا۔ دین و دنیا کی یہ تفریق کا اسلام کوئی تصور نہیں دیتا، اور نہ اسلام یہ تصور دیتا ہے کہ اگر آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اگر آپ نے اللہ کے عبادت گزار بندے بننا ہے، سب سے بڑے اگر آپ نے عابد بننا ہے تو پھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ جاؤ، کسی اللہ کے گھر میں بیٹھ جاؤ، قابو کر لو کوئی جگہ۔ یہ اسلامی تصور نہیں ہے۔ اسلام، انبیاء کرام علیہم السلام، اللہ کے نبی جو منہج دے رہے ہیں، جو طریقہ سمجھا رہے ہیں، اس طریقے سے اگر ہٹیں گے تو کیا فرمایا؟ فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ تو سب سے زیادہ عبادت گزار بننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ عبادت کا مفہوم سمجھنا ہوگا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیوں کو دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے کیسے زندگیاں گزاری، اور خاص طور پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جن کے بارے میں
اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو عابد الناس بننے کے لیے کسی خانقاہ میں، کسی اللہ کے گھروں میں سے گھر میں اپنے آپ کو مقید کر لینا، رہبانیت والی اور تبتل والی زندگی گزار کر جینا، پھر آپ عابد الناس بن سکتے ہیں، پھر آپ اللہ کے سب سے بڑے عبادت گزار بن سکتے ہیں، یہ تصور اسلام کا نہیں۔ اسلام یہ عمل کا دین ہے، یہ آپ کو اس دنیا میں، دنیا کے لوگوں کے اندر، اپنے معاملات کے اندر اصول دیتا ہے، ضابطے دیتا ہے، جینے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو آؤ، اسلام ایک مکمل دین ہے، اس مکمل دین میں داخل ہو جاؤ۔ یہ یوں بھی آپ سب سے بڑے عبادت گزار بندے اللہ کے نہیں بن سکتے کہ آپ مسجد میں آئیں، آپ نوافل پڑھیں، آپ قرآن کی تلاوتیں کریں، اور رمضان کا مہینہ آئے یا کوئی اور مہینہ آئے آپ زکاتیں دیں، آپ صدقے کریں، آپ خیراتیں نکالیں، لیکن آپ کے معاملات، آپ کی خوشیاں، آپ کی غمیاں، آپ کے کاروبار، آپ کی روزی، آپ کا رزق، وہاں دین ہو ہی نا، وہاں حلال و حرام کی تمیز نہ ہو، وہاں جائز ناجائز کا فرق نہ ہو، سودی معاملات میں آپ الجھے ہوئے ہوں، رشوت ستانی، بے ایمانی اور ملاوٹ اور دھوکہ دہی، ان بنیادوں پہ آپ کا بزنس، آپ کا کاروبار کھڑا ہو، خیانت کے آپ مرتکب ہو رہے ہیں، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ مجھ سے بڑا حاجی کوئی نہیں، مجھ سے بڑا نمازی کوئی نہیں، میں ہر سال عمرے پہ جا رہا ہوں، میں حج کر رہا ہوں، میں رمضان کے اندر اتنا صدقہ کر دیتا ہوں، میں اتنے رات کو نوافل پڑھ لیتا ہوں۔ یہ تصور بھی درست نہیں ہے محترم بھائیوں۔ تو اللہ کے عبادت گزار بندے بننے کے لیے سب سے پہلے عبادت کا جو صحیح تصور ہے نا، اس کو سمجھنا ہوگا، اور وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ آپ دین اور دنیا کو الگ مت سمجھیں۔ کچھ عبادات کا تعلق ہے اللہ کے گھروں کے ساتھ، وہ اللہ کے گھر میں آ کے آپ نے ادا کرنی ہے، باقی سارا دن آپ اپنی عملی زندگی میں مصروف ہیں، اپنے آپ کو ہر وقت اللہ کا بندہ سمجھ کے زندگی گزاریں۔ معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، سیاسیات ہیں، معاشیات ہیں، معاشرت ہے، یہ سارے کا سارا اس کا جو نظام ہے، اس کا جو سسٹم ہے، اسلام ہمیں دیتا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، پھر آپ اللہ کے سب سے زیادہ عبادت گزار بندے بن سکتے ہیں۔ اور انبیاء کرام نے بھی ایسے ہی کر کے دکھایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے وہ اعبد البشر تھے، وہ بھی یہی کام کرتے تھے۔ اب آئیں دوسری چیز کی طرف کہ ہم اللہ کے سب سے بڑے عبادت گزار کیسے بن سکتے ہیں۔ مفہوم، کانسیپٹ پہلے یہ ذہن میں بٹھا لینا کہ عبادت ہے کیا۔ دوسری چیز ہے کہ عبادت کی جو شروط دین اسلام ہمیں دیتا ہے، وہ شرطیں، ان کو پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ عبادتیں ہم کرتے جائیں، نوافل ہم پڑھتے جائیں، روزے ہم رکھتے جائیں، صدقے ہم نکالتے جائیں، لیکن عبادت کی جو شروط، عبادت کے جو ارکان، جو تقاضے دین اسلام نے ہمیں دیے، انہیں پورا نہ کریں تو پھر یہ بھی محنتیں ضائع کرنے والی بات ہے، یہ بھی اپنا اجر اور ثواب ضائع کرنے والی بات ہے۔ عبادت کے دو تین موٹے موٹے اصول ہیں، اکثر میں ذکر کرتا۔ سب سے پہلا اصول تو یہ ہے، سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آپ کا عقیدہ درست ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ عقیدہ توحید، اس کی بنیاد پر اگر کوئی عبادت کھڑی ہوگی تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اب مشرکین مکہ دیکھیں وہ کیا کرتے تھے، وہ اللہ کے گھر کے خادم تھے، عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے جو لوگ آتے تھے ان کو پانی پلاتے تھے، ان کو کھانے کھلاتے تھے۔ اللہ کے گھر کو قریش مکہ نے تعمیر کیا، آپ کو یاد ہوگا سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کیا تھا، وہ نشیب ہو گیا تھا، پانی آ جاتا تھا، وہاں کھڑا ہو جاتا تھا۔ قریش نے کیا کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منصب نبوت پر فائز ہونے سے پہلے، اس وقت آپ کی عمر تقریباً 35 برس تھی، وہ دوبارہ سے انہوں نے کھڑا کیا، کعبہ تعمیر کیا۔ کتنا بڑا کام کیا بھائی،
بہت سارے ایسے کام وہ کرتے تھے، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ان کے عمل برباد ہو گئے دنیا میں آخرت میں۔ کیوں؟ ان کے پاس عقیدہ توحید نہیں تھا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ یہ اولین شرط ہے کہ توحید اور رسالت میں کوئی جھول نہیں ہونی چاہیے۔ عبادت، پوجا، پرستش کے لائق صرف ایک ذات ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور عبادت کے لیے جو طریقہ اپنانا ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنانا ہے۔ اپنی من مرضی نہیں کرنی، اپنی مرضی سے کسی کو عبادت بنا لینا، کسی کو عبادت سے خارج کر دینا، یہ تیرا میرا، یہ آپ کا اختیار نہیں ہے۔ یہی معنی ہے عقیدہ توحید کا اور عقیدہ رسالت کا۔ اور تیسری چیز ہے محترم بھائیو، اخلاص۔ کئی بندے پہلی دو شرطیں پوری کر لیتے ہیں، یہاں پہ آ کے مار کھا جاتے ہیں۔ دکھلاوا یہ بھی اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں ضروری، یہ تین بنیادی شرطیں ہیں عبادت کی۔ اگر آپ اللہ کے سب سے زیادہ عبادت گزار بندے بننا چاہتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو اپنی عبادات کے اندر دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ یہ شرطیں پوری کرنی ہے۔ عبادت صرف اسی چیز کو سمجھیں، اسی کو نیکی سمجھ کے کریں، عبادت سمجھ کے کریں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے مشروع قرار دیا ہے۔ جو عبادت ہے، نماز وہی پڑھیں جو اللہ اور اس کے رسول نے پڑھی ہے، روزہ ویسے رکھیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ کے دکھایا ہے، صدقہ و خیرات کے جو آداب ہیں ان کا خیال رکھیں۔ اور تیسری چیز اللہ کے عبادت گزار بندے بننے کے لیے وہ کیا ہے کہ اپنی عبادات پر مداومت دکھانا، ہمیشگی، مستقل مزاجی۔ یہ نہیں موقع ملا تو پڑھ لی، نہ ملا تو چھوڑ دی۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اللہ فرماتے ہیں کامیاب وہی ہوں گے جو نمازوں کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ محافظت کرتے ہیں۔ ایک مقام پہ فرمایا علی صلاتہم دائمون، ہمیشگی کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ اور ہمیشگی کے ساتھ کیا گیا عمل۔ محترم بھائیو، یہ ایسا انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ ایک تاجر ہے، دکان بنا لی اس نے، ہفتے میں 1 دن کھول لی، 2 دن بند کر لی، 3 دن کھول لی، 4 دن بند کر لی۔ کامیاب تاجر بن پائے گا؟ نہیں بن پائے گا، اس کا کاروبار درست نہیں چلے گا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ بھی تو وقت دے، ٹائم دے، پابندی سے اپنا کام دیکھ۔ کوئی جاب پہ جا رہا ہے، کسی نے کسی کو ملازمت پہ رکھ لیا، 1 دن چلا گیا، 2 دن چھٹیاں، وہ اسے ملازمت پہ رکھے گا؟ نہیں رکھے گا۔ تیری چھٹی بھائی، یہ کام ایسے چلتے ہیں؟ تھوڑا تھوڑا کر کے بندہ کرتا رہے اور ہمیشہ کرتا رہے، اور جو بنیادی فرائض ہیں ان سے غافل نہ ہو۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اللہ کے سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ بننے کا، کہ آپ جو عبادات اللہ نے ہمارے لیے مشروع قرار دی ہیں کہ یہ بھئی یہ کام کرنے ہیں، ان کو تسلسل کے ساتھ کریں، سارا سال کریں۔ صرف یہ نہیں کہ رمضان کی حد تک کر لیا یا کوئی ایسا موقع آیا تو کر لیا اور باقی پھر غافل ہو گئے، نہیں، تسلسل کے ساتھ۔ دن میں اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، سال میں رمضان کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں، اللہ نے صاحب نصاب، صاحب مال بنایا ہے تو سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ فرض ہے، زندگی میں 1 بار صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، یا دیگر جو اسلام کے ارکان ہیں، معاملات ہیں، چیزیں جو فرائض ہیں، ان کو ان کی کیٹیگری میں رکھ کر تسلسل کے ساتھ ایک زندگی گزاریں۔ تو یہ بہترین عبادت کرنے والا، اللہ کا عبادت گزار، سب سے زیادہ عبادت کرنے کا یہ ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے اعمال پر مداومت پیدا کریں۔ چوتھا کام کیا کرنا ہے محترم بھائیو؟ عبادات کی حفاظت۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نیکیاں بڑھتی رہیں، آپ کی عبادات میں اضافہ ہوتا رہے، گناہ مٹتے رہیں، اچھے اعمال بڑھتے رہیں، تو جو نیکیاں آپ کرتے ہیں ان کی حفاظت کرنا بھی سیکھیں، ان کو محفوظ رکھنا بھی سیکھیں۔ ایک مومن کا سب سے بڑا سرمایہ جو آخرت کی زندگی میں کام آنے والا ہے، جو قبر کی وحشتوں
تنہائیوں اور ظلمتوں میں کام آنے والا ہے، جو وہاں آپ کے ساتھ کھڑا ہونے والا ہے۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو رکھنے کے لیے گھر والے بھی ساتھ جاتے ہیں، رکھنے کے لیے اہل و عیال اور مال بھی ابھی تک اسی کے نام جا رہا ہے، اور تیسری چیز ساتھ کیا جاتی ہے، اس کا عمل جاتا ہے۔ گھر والے بھی واپس آ گئے، دوست احباب بھی چلے گئے، اور پھر مال بھی واپس آ گیا، اگلے ورثاء کے نام چڑھنے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ وَيَبْقَى عَمَلُ، اب آپ کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ آپ کا عمل کھڑا ہے۔ تو یہ عمل بڑا قیمتی ہے آپ کا، جس طرح آپ دنیا کی دیگر اشیاء کی، قیمتی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولاد اور والدین ہمارے لیے بڑے قیمتی ہوتے ہیں، رشتے قیمتی ہوتے ہیں، سونا چاندی، درم و دینار، روپے پیسہ، یہ چیزیں ان کو ہم قیمتی سمجھتے ہیں، ان کی حفاظتیں کرتے ہیں، ان کے لیے جناب صاحب حفاظتوں کے لیے گارڈز رکھتے ہیں، چوکیدار رکھتے ہیں، بینک بناتے ہیں۔ کوئی تھوڑی سی بیماری کی تکلیف کی آثار علامتیں دوڑتے ہیں ڈاکٹروں کی طرف، ٹیسٹ کرواؤ جی، معلوم کرو کیا بیماری ہے۔ صحت، زندگی، یہ ایک قیمتی چیز ہے، اس کی ہم حفاظتیں۔ تو نیکیاں بھی بھائیو یہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں، ان کو بھی ہم نے محفوظ بنانا ہے۔ اور ان کا جو لٹیرا ہے، ان کو جو لوٹنے والا ہے، ان کا جو چور اور دشمن ہے، وہ اللہ نے قرآن میں ہمارے لیے واضح کر دیا، ان الشیطان لکم عدو، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، یہ تمہاری نیکیوں کا دشمن ہے، یہ لٹیرا ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ فاتخذوہ عدوا، اسے دوست مت بنانا، اسے دشمن بنانا۔ یہ لوٹتا ہے تمہاری نیکیاں، یہ تمہاری نیکیوں کا دشمن ہے، یہ ضائع کرنے کے ہر وقت پروگرام اور منصوبے بناتا رہتا ہے، یہ نہیں چاہتا تم اللہ کی جنتوں کے مہمان بنو۔ اس نے اخرج ابویکم من الجنہ، تمہارے والدین کو بھی اسی نے جنت سے نکلوایا تھا، یہ تمہیں بھی کیا جنت میں پہنچنے نہیں دے گا، یہ روڑے اٹکائے گا، یہ راستے اٹکائے گا، پہلے تو نیکی کرنے نہیں دے گا۔ اور اگر آپ نے زور زبردستی کر کے اس کی مخالفت کر کے نیکی کر لی، پھر اس کا اگلا کام کیا ہوگا کہ یہ ضائع کروائے گا، یہ کوشش کرے گا اس کی نیکی ضائع ہو جائے۔ اس نے روزہ رکھا ہے، کسی طرح میں اس سے جھوٹ بلوا لوں، اس سے غیبت کروا لوں، اس سے چغلی کروا لوں، اس کی زبان سے گالی نکال لوں۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو بندہ روزہ رکھ کر جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، جھوٹ کو اپنی زندگی سے نہیں نکالتا، تو اللہ کو پھر اس کا بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کہاں گیا ہمارا روزہ، کہاں گیا ہمارا اجر، کہاں گیا ہمارا ثواب؟ کہ روزہ رکھ کے ہم نے سود کھا لیا، روزہ رکھ کے ہم نے جھوٹ بول لیا، ہم نے ملاوٹ کر لی، ہم نے خیانت کر لی، ہم نے دھوکہ دے دیا، ہم نے چغلی کر لی، ہم نے دل میں حسد اور کینہ وہ نہیں چھوڑا۔ روزہ تو بھائیو آیا ہی اس لیے تھا، یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ، یہ ہم سے برائیاں چھڑوانے آیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں روزے میں تم نے کیا کرنا ہے؟ چلو کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، اپنی خواہشات کو، کس لیے؟ من اجلی، میری وجہ سے۔ لیکن کیا صرف یہی چھوڑنے سے روزہ ہو جائے گا؟ نہیں، رفث بھی چھوڑنا پڑے گا، لغو بھی چھوڑنا پڑے گا، گالی گلوچ بھی چھوڑنی پڑے گی، جھوٹ بھی چھوڑنا پڑے گا، دھوکہ بھی چھوڑنا پڑے گا، حرام کو بھی ترک کرنا پڑے گا، ورنہ اللہ کے گھر میں پہنچ جاؤ گے، بیت اللہ پہنچ جاؤ گے، یا ربی کی صدائیں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کرتے رہو گے، جواب یہی آئے گا انا یستجاب لا، بندے دعا تیری کیسے قبول ہو، روزہ تیرا کیسے قبول ہو، صدقہ تیرا کیسے قبول ہو، لا تقبل صدقۃ من غلول، فرما دیا اللہ کے نبی نے حرام کے مال سے صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، غذی بالحرام۔ پانچواں طریقہ محترم بھائیو، اللہ کے عبادت گزار اور سب سے زیادہ عبادت کرنے کے لیے پانچواں طریقہ، پانچواں کام ہمیں کیا کرنا ہے، یہ وہی نصیحت ہے جو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی۔ شروع میں سامنے آپ کی حدیث پڑھی ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ 5 ویسے تو نصیحتیں اس میں اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ کو کی ہیں، لیکن اس میں سے صرف ایک اس موضوع سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ کیا ہے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے ہاتھ پکڑ کے قریب بلا کے پوچھ کے کہ میں تمہیں 5 کام کی باتیں بتاؤں، یاد کرو گے، عمل کرو گے، آگے پہنچاؤ گے، یہ وعدے لے کے پھر بتائی تھی یہ 5 باتیں۔ ان میں سے ایک بات، سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں نا ان سے بچ جاؤ۔ تکن اعبد الناس، تم سب سے بڑے اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ گے۔ یہی خواہش ہے نا ہماری، ہم زیادہ عبادتیں کریں، زیادہ نیکیاں کریں، اجر بڑھ جائیں، ثواب بڑھ جائیں۔ لو جی طریقہ اللہ کے نبی 5واں کیا بتا رہے ہیں؟ اتق المحارم تکن اعبد الناس، جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، احل اللہ البیع وحرم الربا، سود حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت، چغلی، نمیمہ، کینہ، حسد، ان چیزوں سے اسلام روکتا ہے۔ دھوکہ، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام میں نہیں ہے۔ باز آ جاؤ، اتق المحارم، رک جاؤ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے۔ غیر محرم کے چہرے پر نگاہ ڈالنا، اور روزہ تو آیا ہی اس لیے تھا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو شخص نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، ومن لم یستطع، کیونکہ نکاح کیا کرتا ہے؟ اغض للبصر، یہ آپ کی نگاہ کو پست کر دے گا، احسن للفرج، یہ آپ کی عزت و عفت کو محفوظ کر دے گا، ومن لم یستطع، جو نہیں طاقت رکھتا، فعلیہ بالصوم، وہ اگر اپنی عزت بچانا چاہتا ہے، وہ اپنی نظر میں اگر حیا پیدا کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ علیہ بالصوم، اسے کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ روزہ ہم نے کس لیے رکھا؟ میری نظر میں حیا آئے، میرے کانوں میں حیا آئے۔ آج کل لوگ روزہ رکھتے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے۔ کیا کر رہا تھا جی؟ بس جو ٹائم کا پاس کرنے کے لیے میں کوئی مووی دیکھ رہا تھا، میں ڈرامہ دیکھ رہا تھا، میں جناب صاحب ٹائم پاس کرنے کے لیے گیم کھیل رہا تھا، میں ٹائم پاس کرنے کے لیے کوئی جناب صاحب جو جاسوسی، سسپینس، فلاں فلاں جو گندے جو فوش ناول ہے وہ پڑھ رہا تھا۔ ہم نے اس کو ٹائم پاس کرنے، میں ٹائم پاس کرنے کے لیے جناب صاحب وہ فلاں کام کر رہا تھا، اللہ کی نافرمانی والا کام۔ روزہ رکھ کے، روزہ کس لیے رکھا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور روزے کا ٹائم کیسے پاس کر رہے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کر کے۔ ایسے ہم عابد الناس بن پائیں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتق المحارم، جب تک اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے نہیں بچو گے اللہ کی بات کرنے والے نہیں بن سکتے۔ اذا امرتکم بشیء فاتوا منہ ما استطعتم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میں تمہیں کوئی کام کرنے کا حکم دوں جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اس کو کرو، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ، لیکن جب میں کسی چیز سے روک دوں فَاجْتَنِبُوا فَانْتَهُوا، اس سے باز آ جاؤ، اس سے اجتناب کرو، اس سے رکو۔ تو محرمات سے بچنا، اپنے آپ کو محرمات سے بچانا، یہ بہترین طریقہ ہے اللہ کی سب سے زیادہ، سب سے بڑے عبادت گزار بندہ بننے کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو طریقے کتاب و سنت کے مطابق ہم نے سیکھے ہیں، ہماری عبادات کے اندر یہ طریقے آ جائیں، اخلاص آ جائے، عقیدہ توحید آ جائے، اتباع سنت آ جائے، اور یہ دین اور دنیا کا جو فرق ہم نے کر لیا ہے اس سے ہماری جان چھوٹ جائے، اور ہمارے سارے معاملات، ہماری ساری زندگی شروع سے لے کر بچے کی پیدائش سے لے کر وفات تک وہ اسلامی بن جائے۔ ادخلوا فی السلم کافہ کا ہم نمونہ بن جائیں۔ اور یاد رکھو اللہ نے ہمارے ماں باپ کو سب سے پہلا جو آرڈر دیا تھا نا، وہ کوئی کام کرنے کا نہیں تھا، وہ ایک کام سے بچنے کا تھا۔ بچنا ضروری ہے۔ وہ کیا آرڈر تھا بھلا؟ جنت میں تھے نا، چھوڑ دیا جنت میں جاؤ بھائی، کلا کھاؤ، رغدن کھلا کھاؤ، حیث شئتما، جہاں سے چاہو کھاؤ۔ کوئی نماز تھی؟ نہیں۔ کوئی روزہ تھا؟ نہیں۔ لیکن ایک چیز سے منع کیا تھا، یعنی یہ حرام ہے، اس سے قریب نہیں جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ۔ تو اگر اپنی عبادات کو اللہ کے ہاں مقبول بنانا چاہتے ہیں، اللہ کے عبادت گزار بندے بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں محرمات سے، حرام چیزوں سے، جن کاموں سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔